السلام علیکم، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر۔ ہم امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے محمد حسین آزاد کی شخصیت اور ان کی تنقید نگاری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم آزاد کی شخصیت اور ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد 10 جون 1830 عیسوی بروز جمعرات دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا محمد باقر مشہور صحافی اور عظیم شاعر ابراہیم ذوق کے دوستوں میں سے ایک تھے۔ ان کا اخبار دہلی اردو اخبار شمالی ہند کے اولین اخبارات میں سے ایک ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی ابتدائی تعلیم ذوق کی نگرانی میں ہی ہوئی۔ ان کی صحبت میں آزاد نے بھی شعر گوئی اور عروض کے فن سے آشنائی حاصل کی۔ اپنے والد سے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی کالج میں داخل ہوئے اور مولوی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی، مولوی ذکاء اللہ جیسے ہم سبق دوستوں کے ساتھ علم کی منزلیں طے کیں۔ عربی فارسی کے ماہر اور ترکی زبان پر دسترس رکھتے تھے۔ سنسکرت سے واقفیت تھی۔ مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انگریزی شاعری اور نثر کی اسالیب پر گہری نظر تھی۔ شاعری کا شوق بچپن سے ہی پروان چڑھنے لگا تھا اور ذوق کے ساتھ شعری محفلوں کا حصہ بنتے رہے تھے۔ علم سے شغف نے انہیں باکمال عالموں کی صف میں جگہ دلائی۔ جدید اردو نظم کے بانی اور مجدد قرار پائے۔ وقت کے ساتھ آپ ایک بڑے ادیب، نامور ناقد، مشہور نثر نگار، ماہر تعلیم اور صحافی کے طور پر پہچانے گئے۔ دنیا نے ان کی تعلیمی و تصنیفی کارناموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور تعلیم و ادبی خدمات کے سلسلے میں ملکہ وکٹوریہ نے انہیں شمس العلماء خطاب سے نوازا۔ عمر کے آخری 20 برس جنوں کی کیفیت میں گزارے اور اردو ادب کا یہ چراغ جنوری 1910 عیسوی میں اپنے پیچھے اپنے ادبی کارنامے چھوڑ کر راہی ملک عدم ہو گیا۔ مولانا محمد حسین آزاد ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ اردو ادب میں ان کی شخصیت ایک انشا پرداز اور تذکرہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک باکمال محقق، ادبی مورخ، نقاد، لسانی مفکر، مضمون نگار، ماہر تعلیم اور جدید اردو شاعری کے معمار کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں، درسی و علمی کتابوں کا بیش بہا سرمایہ ان کی عالمانہ شخصیت پر ڈال ہے۔ انشا پردازی ہو یا پھر جدید نظم نگاری، مولانا کی اولیت ہمیشہ قائم رہی۔ جہاں انہوں نے شاعری میں اپنے جوہر دکھائے، وہیں نثر میں ایسا دلکش اسلوب اختیار کیا جس میں وہ یکتا ہیں۔ سوانح، تذکرہ اور تاریخ جیسے خشک موضوعوں کو بھی آزاد نے اپنے خوبصورت انداز تحریر اور دلکش پیرائے بیان سے زندگی کی حرارت بخش دی ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کم و بیش 60 برس تصنیف و تالیف کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اپنے والد محترم کے فارسی رسالے کا اردو ترجمہ نکاح لکھ کر اپنا سفر شروع کیا اور پھر تا حیات ان کے قلم نے خوبصورت اور یادگار فن پارے تراشے۔ آزاد کی تصنیفات و تالیفات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تاریخ ادب، لسانیات، تاریخی تمثیل، درسی کتب سے اور اردو نظم وغیرہ پر انہوں نے یادگار تصنیف چھوڑی ہے۔ رنگ خیال، مجموعہ نظم آزاد، ڈرامہ اکبری، سخندان فارس، قصص ہند، دربار اکبری، آب حیات، نگارستان فارس، دیوان ذوق، سیر ایران سمیت درجنوں کتابیں ان کی یادگار ہے۔ محمد حسین آزاد نے بھی کئی دیگر تصانیف چھوڑی ہے، جسے نصیحت کا کرن پھول، کند پارسی، مکتوبات آزاد، تذکرہ سنین اسلام، حصہ اول وغیرہ۔ اردو میں تذکرہ نگاری کے باب میں آب حیات ایک اہم پڑاؤ کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی ادبی و تاریخی حیثیت تمام تر اعتراضات کے باوجود مسلم ہے، کیونکہ یہ اردو میں لکھے گئے اولین تذکروں میں شمار ہوتا ہے، جسے ہماری تنقید کی روایت میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ آب حیات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے سے قبل ہمیں مولانا محمد حسین آزاد کی تذکرہ نگاری کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے ہم مختصراً ان کی تذکرہ نگاری کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تذکرہ نگاری سے متعلق مولانا محمد حسین آزاد کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام نگارستان فارس ہے، جو ایران اور ہندوستان کے فارسی شعراء کا ایک مختصر تذکرہ ہے۔ اس کتاب میں رودکی سے نور العین واقع بٹالوی تک 35 شعراء کے حالات و کوائف ان کے نمونہ کلام کے ساتھ درج ہے۔ شعراء کی تفسیرات جن کتابوں سے اخذ کی گئی ہے، ان کے اسماء حاشیے میں دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی زبان سادہ و عام فہم ہے، البتہ اسے دلکشی سے محروم فردوسی اور نظامی کے فن کا موازنہ کرتے ہیں۔ نظامی نے جو شاہ نامے پر سکندر کہا ہے، فرق ہے کہ فردوسی کے مضامین بلند، الفاظ زبردست، ترکیب چست اور محاورہ صاف روزمرہ ہے، اور نظامی مضامین کو سنبل و نسرین سے رنگین اور مشرق و عنبر سے معطر کرتا ہے۔ یہ موازنہ چند جملوں پر ہی مشتمل ہے، لیکن مولانا محمد حسین آزاد کی تنقیدی صلاحیت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔
اسلم فرقی نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کتاب جب لکھی گئی اسی وقت شائع ہو جاتی تو اس کی اپنی اہمیت ہوتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت منظر عام پر آئی جب شبلی نے شرح العجم جیسی مایہ ناز کتاب تحریر کر چکے تھے۔ اسلم فرقی کا خیال ہے نگارستان آزاد کی تصنیفی زندگی کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب ان کا اسلوب پختگی کے منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ لطافت، شعریت اور مرثع نگاری جو طرز آزاد کی نمایاں خصوصیت ہے، نگارستان میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ نگارستان اسلوب آزاد کے مدریجی ارتقاء کو سمجھنے میں ضرور مدد دیتی ہے، لیکن اس خصوصیت کے علاوہ اس میں اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر بیان خشک، بے رنگ اور بے کیف ہے، شاید اسی وجہ سے آزاد نے اس کی اشاعت کو اہم نہیں سمجھا تھا۔ من جملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تذکرہ نگاری کے میدان میں نگارستان فارس آزاد کا نقش اول کہہ سکتے ہیں، جو نامکمل، غیر مرتب اور تمام تر خامیوں کے باوجود اس تنقیدی وزن کی نمائندگی کرتی ہے جو آب حیات کا وصف خاص ہے۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں آب حیات کا تفصیلی جائزہ۔ اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آب حیات اردو ادبی تاریخ اور تذکرہ نگاری کے باب میں مولانا محمد حسین آزاد کا شناخت نامہ ہے۔ پہلی مرتبہ اس کتاب کی اشاعت 1880 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد مولانا آزاد کی زندگی میں بالترتیب 3 مرتبہ 1883، اس کے بعد 1887 تو اور پھر اس کے بعد 1896 میں اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے آج بھی مسلسل شائع کیا جا رہا ہے اور اس کے قارئین کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ان چند بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے جو آج بھی نظریے و فکر کی تبدیلیوں، نئے تنقیدی رجحانات اور نئے مباحث کے دور میں بھی اپنی اہمیت قائم کیے ہوئے ہے۔ 1883 میں جب آب حیات کا دوسرا ایڈیشن سامنے آیا تو اس میں بہت کچھ ترمیم و اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ اس سے متعلق ڈاکٹر اسلم فرقی لکھتے ہیں، آب حیات جسے آزاد کی ادبی کاوش کا ثمرہ نورس کہنا چاہیے، 1880 میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ آزاد نے طبع ثانی کے موقع پر اپنی کتاب کو بہتر بنانے کے لیے بڑی جان کا ہی سے کام لیا۔ انہوں نے پوری کتاب کو ازسر نو جو آب حیات کا خاصہ ہے۔ دراصل اس کتاب کو سخندان فارس کی توسیع کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 1922 میں مولانا کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین آغا محمد طاہر نے کی تھی۔ اس تذکرے میں ترتیب و تنظیم کا خاص خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ بے ترتیبی کے علاوہ اس میں بعض جلیل القدر شعراء کا تذکرہ بھی نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ شعراء فارس میں ان کی حیثیت اور شناخت مسلم ہے۔ شیخ فرید الدین اتار، عمر خیام اور مولانا روم انہی شعراء میں شامل ہے۔ یہی نہیں، جہاں آزاد نے عام طور پر ہر شاعر کا تذکرہ 6-7 صفحات پر رقم کیا ہے، وہیں 3-4 شعراء فردوسی، امیر خسرو اور ابوالفضل کے ذکر میں 15 سے زائد صفحات خرچ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علی حضرے کے لیے 19 صفحات مختص کیے ہیں، لیکن سعدی کو 6 اور حافظ کو 3 صفحے میں سمیٹ دیا۔ یہ تصویر کسی طرح مکمل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ علی حضرے کے بالمقابل حافظ سعدی کا مرتبہ فارسی شاعری میں بہت بلند ہے۔ حضرے کے سلسلے میں غیر ضروری طوالت اور سعدی و حافظ کے تذکرے میں انتہائی حد تک اختصار کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہی نہیں، اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں اور حکایتیں درج ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، الغرض یہ کہ ترتیب و تنظیم کا مسئلہ ہو یا پھر مشہور اور بڑے شعراء کے ذکر سے گریز یا پھر عظیم شعراء کا کوئی انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر، نگارستان فارس کی کمزوری اور کمی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے شعراء فارسی کا تذکرہ لکھنے کا ارادہ کیا، کچھ لکھا بھی، لیکن وہ تصنیف مکمل کرنے کی نوبت نہ آئی۔ بعد میں آغا محمد طاہر نے جتنا کچھ لکھا گیا تھا اسے ویسے ہی شائع کر دیا، کیونکہ اگر مولانا اس تصنیف کو مکمل کرتے اور نظر ثانی کرنے کے مرحلے سے کتاب گزرتی، جو کمیاں اس کتاب میں راہ پا گئی ہے وہ ہرگز نہ ہوتی۔ نگارستان فارس کو سب سے بڑی خوبی مولانا آزاد کا تنقیدی وزن ہے، جس کی اکمل صورت آب حیات میں نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں مولانا کی عملی کتاب کی ابتدائی طرز و انداز کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس تنقید میں تشریح و وضاحت کی وہ صورت نہیں ملتی جو آب حیات میں ہے۔
اور نہ ہی وہ مرصع و مسجع عبارت آرائی ہی نظر آتی ہیں جو آزاد کے اسلوب کی شناخت ہے، لیکن یہاں اسلوب آزاد کے ابتدائی انداز کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ انتہائی اختصار سے بھی فردوسی کے فن شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی اس کی خصوصیت نمایاں کرنے میں کامیاب ہے۔ انہوں نے بعض شعراء کا تقابل بھی کیا اور کئی شعراء کے تجزیے میں بھی اپنا ہنر دکھایا ہے۔ ان تمام اقتباسات کو پڑھتے ہوئے اس کتاب کا تنقیدی پہلو قابل توجہ ٹھہرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اقتباس ملاحظہ ہوں جہاں وہ مرتب کیا جن اغلاط کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا تھا انہیں دور کیا اور نئی معلومات میں اضافہ کیا۔ جان کاہی کی ایسی مثال ہمیں دوسرے مصنفین کے یہاں نہیں ملتی۔ بلا شبہ آزاد کی شاہکار اور بہترین تصنیف آب حیات ہے۔ اس میں مشہور شعراء کے حالات و کوائف اور نمونہ کلام محفوظ ہے۔ ساتھ ہی آزاد کے دلچسپ اور عالمانہ تنقیدی نمونے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے تصنیف شاعری سے آزاد کی دلچسپی تھی۔ آب حیات سے قبل تذکرہ نگاری کا آغاز ہو چکا تھا۔ میر کا تذکرہ نکات الشعراء، سید فتح علی گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویاں، قائم چند پوری کا مخزن نکات، لکشمی نارائن شفیق اور اورنگ آبادی کا چمنستانی شعراء، مصفی کا تذکرہ ہندی و ریاض الفصاحہ، قدرت اللہ شوق کا مجموعہ نغز، شیفتہ کا گلشن بیخار، مرزا علی لطف کا گلشن ہند، کریم الدین کا طبقات شعرائے ہند، سعادت خان ناصر کا خوش معرکہ زیبا وغیرہ جیسے تذکرے موجود تھے۔ لیکن ان تمام تذکروں کا ایک بندہ جو ہے نکا اصول ہے۔ شعراء کے احوال زندگی کا مختصر بیان، ان کی شاعری اچرتی نظر ڈالنے پر اکتفن کرنا ان کی پہچان ہے۔ ایسے میں تو شعراء کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل ہو پاتی ہے اور نہ ہی ان کی شاعری کے تمام رنگ سامنے آ پاتے ہیں۔ معاملہ ذاتی پسند و ناپسند سے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایسی صورت میں جب آب حیات کو دیکھتے ہیں تو زبردستی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد نے جس انداز میں آب حیات کو مرتب کیا تھا وہ ان تمام تذکروں سے ممتاز اور اہم ہے۔ اس سے قبل اس قسم کا تذکرہ کسی نے نہیں لکھا تھا۔ اس کا دعویٰ بھی ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے شاعروں کی چلتی پھرتی زندگی دکھانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ آزاد نے آب حیات سے قبل موجودہ تذکروں سے متعلق اپنے دیباچے میں لکھا ہے کہ ان سے نہ کسی شاعر کی زندگی کے سرگزشت کا حال معلوم ہوتا ہے، نہ اس کی طبیعت اور عادات و اتوار کا حال کھلتا ہے، نہ اس سے کلام کی خوبی، صحت و مستقم کی کیفیت کھلتی ہے، نہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معاشروں میں، اس کے کلام میں کن کن باتوں میں کیا نسبت تھی۔ انتہا ہے کہ سال ولادت اور سال وفات تک بھی نہیں کھلتا۔ شعراء کے حالات و کوائف کا ذکر ہو یا پھر ادوار کی تقسیم، شعر و شاعری کی تاریخ ہو یا پھر اردو ادب کی تاریخ، آب حیات میں تمام تر تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش ملتی ہے۔ شاعر کے احوال حیات رقم کرنے میں آزاد نے جس پر لطف اور دلچسپ اسلوب بیان کرنے کا سہارا لیا ہے وہ انہی کا امتیاز ہے۔ اسی لیے اس ادبی تاریخ البم میں ہر تصویر اپنے خال و خط اپنی شخصیت کے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ نمایاں نظر آتی ہے۔ آب حیات کو جو ہے 5 ادواروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے زبان اردو کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسی کے تحت برج بھاشا پر عربی فارسی کے اثرات بھی واضح کیے گئے ہیں۔ پھر نظم اردو کی تاریخ قلم بند کی گئی۔ اس کے بعد مشاہیر شعراء اردو کا ذکر مختلف ادوار میں کیا گیا ہے۔ ہر دور کے شاعر کو تاریخی لحاظ سے جگہ دی گئی۔ پہلے دور میں ولی، آبرو، ناجی، مبارک، حاتم، دوسرے دور میں رنگین، نثار خاں، آرزو، فغاں، ہدایت، تیسرے دور میں مظہر، سودا، قائم، درد، اثر، سوز، میر وغیرہ، چوتھے دور میں انشا، مصفی، پانچویں دور میں ناسخ، ضمیر، آتش، مومن، شیفتہ، ذوق، غالب، دبیر، انیس۔ اس طرح سے 29 شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے، تاریخی لحاظ سے شامل کیا گیا ہے۔ مشاہیر شعراء اردو کی سوانح عمری سے متعلق آب حیات میں جو ہے مذکورہ معلومات کے ماخذ کا ذکر آزاد نے کیا ہے، جن میں تذکرہ نکات الشعراء، مخزن نکات، تذکرہ شورش، تذکرہ شعراء، مجموعہ نغز، گلشن ہند، گلشن بیخار، تذکرہ ہندی، عقد الثریا، چمنستانی شعراء، طبقات الشعراء، خوش معرکہ زیبا وغیرہ کے حوالے مذکور ہے۔ البتہ ان پر ایسے اعتراض بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان تمام تذکروں کا نام محض لکھ دیا ہے، معلومات کہیں اور سے اخذ کی ہے یا ذاتی طور پر قلم بند کی ہے، کیونکہ بعض محققین نے ان کی بیانات کا تقابل کرنے کے بعد دونوں میں متضاد معلومات ہونے کی بات کہی ہے۔ ایک ہی جگہ
ایک ہی شعر دو جگہ پر دو الگ الگ شعراء کے نام سے درج کرنا ہو یا پھر معلومات درج کرتے ہوئے اصل ماخذ کا ذکر کرنا آب حیات پر اعتراض کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ مولانا آزاد پر آب حیات سے متعلق کئی اور اعتراضات کیے گئے ہیں۔ مثلاً یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ انہوں نے آب حیات میں ان نامور شعراء کو ہی جگہ دی ہے جو ان کی اپنی نظر میں مستند ٹھہرے ہیں۔ دکنی شعراء کو تو شامل تک نہیں کیا گیا۔ وہ ولی جو ہے وہ دہلی و لکھنؤ کے کئی اہم شعراء کا ذکر ٹالنے کی حد تک سرسری طور پر حاشیے میں کیا ہے۔ مومن خان مومن جیسے شاعر کو بھی آب حیات میں جگہ نہیں ملی، جس کی بنا پر مولانا آزاد پر سنی مذہب سے کڑواہٹ کا الزام بھی لگایا گیا۔ حالانکہ دوسرے ایڈیشن میں مومن کو شامل کیا گیا اور نہ ہی شامل کرنے کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہے۔ مرزا جعفر علی حضرت قیام الدین قائم جیسے شعراء کی حاشیے میں جگہ دینے اور فخر الشعراء امیر ممنون جیسے شاعروں کا ذکر تک کرنے کے لیے بھی آب حیات کو نشانہ نقد بنایا گیا۔ آب حیات میں ہندو شعراء کو بالکل ہی نظر انداز کیا گیا اور اس ضمن میں صرف پنڈت دیا شنکر نسیم کا ہی انتخاب کیا گیا، حالانکہ کئی اہم ہندو شعراء کا ذکر ان سے پہلے تذکروں میں موجود ہے جنہیں وہ اپنا ماخذ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود مولانا حالی جیسی شخصیت نے آب حیات کے لیے مولانا آزاد کی کھلے دل سے ستائش کی ہے۔ وہ کئی شعراء کا ذکر نہ کرنے پر معترض ہونے کا باوجود بھی انہیں آب حیات کے لیے داد و توصیف سے نوازتے ہوئے لکھتے ہیں۔ مصنف نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ کسی دور کا کوئی مسند شاعر فروگزشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس نے ہر دور میں سے چند شاعر بطور نمونے کے انتخاب کر لیے ہیں اور اس سے ان تغیرات کا دکھانا منظور ہے جو ہر ایک دورے میں زبان اردو پر واقع ہوئی ہے۔ البتہ اگر مصنف تمام شعراء اردو کا حال بالاستعائب لکھتا تو چند نامی شاعروں کا ذکر نہ کرنا محل اعتراض تھا۔ آب حیات میں، جسے آزاد نے مشاہیر شعراء اردو کی سوانح عمری کہا ہے، بہت سی خامیاں اور کمیاں موجود ہیں۔ البتہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تذکرہ نگاری کے باب میں یہ کتاب امتیازی شناخت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر مصنفین نے آزاد کی اس کتاب کو سراہا ہے۔ بلا شبہ آب حیات سے قبل بھی شعراء کے تذکرے لکھے گئے، لیکن ان میں بہت سی خامیاں اور کمیاں تھیں جن کی طرف سے سب سے پہلے آزاد نے توجہ دلائی تھی، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ شاعروں کا تذکرہ انتہائی مختصر کرنا ان تذکروں میں عام ہے، جسے شاعر کی شخصی و ادبی دونوں پہلوؤں سے کما حقہ واقفیت نہیں مل پاتی۔ ترتیب و تنظیم میں صرف تخلص کے ابتدائی حروف کا خیال رکھتے ہوئے حروفی تہجی کے تحت ترتیب وار لکھ دیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خوبی مولانا آزاد کی انشا پردازی ہے۔ انہوں نے اتنی دلچسپی اور دلکش اسلوب میں شعراء کے احوال رقم کیے ہیں کہ پڑھنے والے قدیم سے قدیم شاعر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ آب حیات نے ہمیں قدیم شعراء کے حوالے سے کثیر معلومات دی ہے، جن کے سبب ہی ہم ان شاعروں میں ان کے عہد اور ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں سے واقف ہونے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ آب حیات میں شعراء کے کلام پر جتنی جامع بحث ملتی ہیں، اس سے اس کتاب کا تنقیدی پہلو عیاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے شعراء کے کلام کی خصوصیات اور ان کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے جس طرح کے نکات پیش کیے ہیں، اس کی مثال ان سے پہلے کے تذکرہ نگاروں کے یہاں نہیں ملتی ہے۔ اس کتاب میں تنقید کے نمونے جا بجا بکھرے ہوئے مل جائیں گے، جس کے اثرات اردو کے بہت سے تنقید نگاروں اور ادیبوں کے یہاں مل سکتے ہیں۔ حالانکہ اپنی تنقید میں آزاد کتنے حق جانب تھے، ان کی تنقید کا معیار کیا ہے، ان سوالات پر بحث کا درخلا ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ اب بھی تنقید نگاری کے باب میں اس کتاب کو اولین نمونے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ یہی نہیں، تذکرہ نگاری کے باب میں آب حیات کی اشاعت کے بعد بہت سے تذکرہ نگاروں نے آزاد کی طرز کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ سفیر بلگرامی کا تذکرہ، جلوۂ خضر، حکیم عبدالحی کا تذکرہ، گل رانا اور خواجہ عبدالرؤف عشرت کے تذکرے آب بقا پر آزاد کے اثرات سے انکار ممکن نہیں ہے۔ الغرض یہ کہ مولانا محمد حسین آزاد نے تذکرہ نگاری کے باب میں ایک نئے طرز و اسلوب کی بنیاد ڈالی ہے۔ کئی کمیوں اور خامیوں کے بعد بھی اس کتاب میں بہت سی اچھی اور اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ شعراء کی مختلف ادوار میں تقسیم ہو یا پھر ان کی حالات و کوائف اور شاعری خصوصیات کا قدرے تفصیل ذکر ان سے قبل لکھے گئے تذکروں میں نہیں ملتا۔ اسے آب حیات کی قابل قدر کامیابی کہا جاتا ہے اور اسی سے اس کتاب کی تاریخی حیثیت بھی مسلم ہوتی ہے۔
آزاد کی انشا پردازی اور اسلوب بیان بھی اس کتاب کی خصوصیت میں شامل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تنقید کے اولین رنگ دکھانے کے لیے بھی اس کتاب کی توسیع کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری اور اردو تنقید میں جو ہے آب حیات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ جدید تنقید کو جو راہ الطاف حسین حالی نے دکھائی تھی وہ راہ آزاد کی پیدا کرتی تھی۔ آزاد کی تنقیدی کاوشوں میں انجمن پنجاب کے تحت دیا گیا ان کا خطبہ انتہائی اہمیت کے جو ہے حامل ہے، جس میں انہوں نے شعر و شاعری کے متعلق مختصراً ہی صحیح انتہائی جامع بحث کی ہے اور اسے درست راستے پر گامزن کرنے کے لیے چند اصول وضع کیے ہیں اور نظم اور کلام موضوع کے بارے میں انتہائی اہم تنقیدی نظریات پیش کیے۔ خطبات کے علاوہ نگارستان فارس اور سخندان فارس بھی ان کے تنقیدی ذہن و شعور کی جھلک کہیں کہیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ دیوانی ذوق کے مقدمے میں بھی آزاد کے تنقیدی شعور کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تنقید کے میدان میں ان کا اہم ترین کارنامہ ان کی کتاب آب حیات ہے، جس کے ذریعے انہوں نے نہ صرف یہ کہ وقت کی جو ہے گرد میں چھپ چکے بہت سے شاعروں کو آب حیات کا جام پلا کر زندہ کر دیا، بلکہ انہوں نے پہلی بار قدیم شعریات کی روشنی میں اردو شاعری کو پرکھنے کا کام کیا ہے اور اردو پر فارسی کے غلبے محسوس کرتے ہوئے اسے مقامی رنگ و بو سے آشنا کیا۔ بلا شبہ آزاد گہرا تنقیدی شعور رکھتے تھے، اسی سبب انہوں نے سرسید کی تحریک سے متاثر ہو کر ادب کو جو ہے نئی راہوں پر چلانے اور ان میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ مغربی ادبیات اور عربی ادبیات سے اچھی طرح واقف تھے اور اس واقفیت کے سبب ان میں وسعت جو ہے تخیل اور فکری گہرائی و گہرائی پیدا ہوئی، جس کا اظہار جا بجا بکھرے ان کے تنقیدی نظریات میں بھی ملتے ہیں۔ ان کے تنقیدی نظریات سمجھنے کے لیے ان کی تحریروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شعر کو الہامی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاعر ماحول کی پیداوار نہیں بلکہ ایک غیبی قوت کی تخلیق ہوتی ہے۔ شعر کو گلزار فصاحت کا پھول سمجھتے ہیں، اس لیے انداز بیاں اور اسلوب کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ شعر کے لیے جن چند باتوں کو ضروری تصور کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے خیال ہے، جسے وہ شعر کے لیے اہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد موضوعیت اور انداز اسلوب کو ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے شعر کی معنوی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے مطابق شعر کا دائرہ موضوعاتی سطح پر محدود ہے، جس تمام قسم کی عملی و اخلاقی مضامین کو جگہ مل سکتی ہے۔ البتہ ان کے نزدیک شعر میں واقعیت ضروری ہے اور وہ شعر کے افادی پہلوؤں کے بھی قائل ہے، کیونکہ ان کے مطابق شعر سے قوموں اور ملکوں کی نصیب جو ہے بدل جاتے ہیں۔ یہاں یہ غرض کرنا ضروری ہے کہ یہ وہ نظریات ہے جو ان کی تحریروں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے حالی اور شبلی کی طرح تنقید پر نہ تو کوئی مستقل تصنیف چھوڑی ہے اور نہ ہی کوئی فلسفیانہ مدلل اور منطقی بخشی جو ہے یہ سب انہوں نے پیش نہیں کیا تھا۔ تاہم انہوں نے جس طرح کی جدید تنقیدی خیالات و نظریات مختلف تحریروں میں پیش کیے ہیں، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خواجہ الطاف حسین حالی اور علامہ شبلی نعمانی سے بھی پہلے پیش کیے گئے ہیں، جس سے ان کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ تنقید کے میدان میں مولانا محمد حسین آزاد کا اہم ترین کارنامہ ان کی کتاب آب حیات ہے۔ دراصل یہ بات سچ ہے کہ آب حیات نے جدید طرز کی تذکرہ نگاری کا آغاز کیا ہے۔ معلومات کا جہاں ہو، تنقید کے عمدہ نمونے ہوں یا پھر بے مثال عبارت آرائی اور اسلوب بیاں ہو، سب کا شمار اس کتاب کی خوبیوں سے کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے اردو میں تنقیدی شعور اور تحقیقی بصیرت کو راہ دی۔ باوجود یہ کہ اس کتاب میں باضابطہ تحقیقی و تنقیدی اصول و ضوابط وضع یا متعین نہیں کیے اور نہ ہی تحقیق و تنقید کا معیار مقرر کیا، لیکن عملی طور پر غیر شعوری سطح پر شعراء کے کلام کے انتخاب اور تبصرے کے ذریعے تنقید کے کئی پہلو جو ہے روشن کیے، جس کی روشنی لے کر بعد کے ناقدین و محققین نے اپنے اپنے چراغ روشن کیے ہیں۔ بلا شبہ اس کتاب پر بعض اہل قلم نے اعتراضات کیے ہیں، تاہم ہمارے بہت سے بڑے عالماں ادب نے اس کتاب کی تنقیدی اہمیت کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کی ستائش بھی کی ہے۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ اس کتاب کی تنقیدی اہمیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اسی کتاب سے تنقید کا صحیح معیار اردو میں قائم ہوا۔ حالی کی یادگار غالب کو اسی کتاب کے مطالعے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں: آب حیات محض اردو شاعری کی تاریخ ہی نہیں بلکہ ایک توانا، متحرک اور زندگی سے لبریز
دستاویز ہے جو عہد ماضی کو اثر نو زندہ کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے لڑکھڑا کرتی ہے۔ تذکرہ نگاری و تنقید نگاری کے باب میں اس کتاب کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کلیم الدین احمد کمتراز ہے۔ آزاد شاعروں کے نام نہیں گناتے، متحرک اوصاف اور نقائص کی فہرست مرتب نہیں کرتے، ہر شاعر کے زندہ تصویر کھینچتے ہیں۔ میر سودا درد انشا مصحف فی ناسخ، غرض ہر شاعر کی الگ الگ تصویر ہے۔